بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی عمر 25 سال لگ رہی تھی۔ سب پاگل کھانے والے کہہ رہے تھے وہ پوری طرح سے پاگل ہے۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کو بیماری کا گرہن لگ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ زیادہ بیمار رہی ہے۔ ابھی بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو پھر تب کیسی ہوگی جب اس پر جوانی آئی ہوگی۔ ایک عورت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی فائل میں اس کے بارے میں جو لکھا تھا، اسی نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اپنے بارے میں تعارف کروایا۔ یہ بھی کہا کہ اس کی کہانی جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، میری کہانی جاننے کے لیے آج تک یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ مجھے یہاں نہیں آنے دے رہے تھے، کہتے تھے بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ مجھے دیکھنے میں یہ لڑکی جو اب عورت لگ رہی تھی بالکل بے ضرر لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کچھ ایسا کر سکتی تھی جس سے مجھے یا کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ بہت تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میری تو جیسے روح فنا ہوگی۔ مجھے لگا تھا اب یہ مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارے گی یا پھر اتنی زور سے دھکے دے گی کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سچ میں میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ میرے پاس کہنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میری کہانی برداشت کر پاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا اور بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اچانک سے مجھے چھوڑ دیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ وہ مجھ سے تھوڑی دور رہ گئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ یہاں پر بیٹھنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بستر کے دوسرے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا، اپنی کہانی سناؤ۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا جس میں کہانی کو ریکارڈ کر لیا کرتی تھی، کیونکہ پوری کہانی تو یاد نہیں رہتی تھی۔ یہ ریکارڈنگ میں اپنے فون میں بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کام کے لیے میں نے ٹیپ ریکارڈر ہی رکھا ہوا تھا۔ پرانے طریقے ہی صحیح رہتے ہیں۔ اس کی فائل میں اس کا جو جرم لکھا گیا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا وہ 10 بچوں کی ماں ہے۔ اس بات نے مجھے اس کی طرف مائل کیا۔ وہ عورت جس کے 10 بچے ہوں، وہ اس طرح کا جرم کیوں کرے گی؟ اگر کسی عورت کے 2 بچے بھی ہو تو وہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گی۔ اس نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتایا۔ میں سے بھی پوچھنے لگی کہ یہ تم کام کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا، شوق سے۔ مجھے اس نے کہا کہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف آئی ہو، تو میں نے کہا، آپ یہی سمجھ لیں۔ وہ کہنے لگی، بڑی سمجھدار ہو، تمہارے ماں باپ ضرور تم پر فخر کرتے ہوں گے۔ اولاد کے لیے ہی تو انسان جیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنی اولاد کے لیے جی سکتی تھی، پھر آپ نے اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر یہ سب کچھ کیوں کر ڈالا؟ اس بات پر اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہنے لگی، تم وہی جانتی ہو میرے بارے میں جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا، پھر تو تمہیں اپنی کہانی سنانی پڑے گی۔ اس کی فائل میں لکھا تھا، اس نے اپنے ہی ہسبینڈ کو بہت بے دردی سے مار ڈالا تھا، اتنی بے دردی سے مارا تھا کہ سارے محلے والوں کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت ہو گیا، جبکہ سب کا کہنا تھا اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، گویا انتھی محبت کرتا تھا اس سے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ محلے والوں کے بیان میں یہ بھی لکھا تھا، لوگ ہمیشہ باہر آتے جاتے، ہزاروں لاکھوں کی شاپنگ کرتے، ان کا محل نما گھر وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، ان کے گھر ہمیشہ عید تہوار کا دن ہوتا۔ بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ آدمی عمر میں تھوڑا بڑا تھا، یہ جوان حسین لڑکی تھی، اس کے ساتھ ہمیشہ خوش نظر آتی تھی، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا، ایک اچھا آدمی تھا اور آج تک اس نے کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کیا تھا۔ وہ شریف تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے،
وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میری عمر صرف 16 سال تھی اور ابھی میں 27 سال کی ہوں۔ میں حیران ہوئی 16 سال کی عمر میں اس نے اتنا بڑا جرم کیا، وہ بھی اتنے عجیب طریقے سے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہی کیا۔ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ میرا رشتہ لے کر نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے مجھے سے زبردستی نکاح کیا، دھوکہ دیا تھا۔ میرا باپ اس کا کارڈ تھا، میری تعلیم کا خرچ کیا، مجھے پڑھائی کروائی۔ میں تو ہمیشہ اسے اپنے باپ کی طرح دیکھا کرتی تھی۔ وہ میرے ابا کی عمر کا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی نظر مجھ پر تھی۔ جب اس نے میرے باپ سے میرے رشتے کی بات کی، میرے ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، لڑکی بہت چھوٹی ہے، میری ہی بیٹی، میں اسے پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو اسے پڑھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، میں نے ہی اس کی پڑھائی کروائی ہے، اب اسے میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ غلط لگا ہے۔ مجھے لگا تھا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اگلے دن اس نے میرے ماں باپ کو مروا دیا۔ میں کالج گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو پتہ چلا کسی حادثے کا شکار ہو گئے، ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے ہیں میں اس کبیر نامی آدمی سے شادی کر دوں۔ میں حیران تھی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن آخر ان کی خواہش سمجھ کر مجھے کبیر کے ساتھ نکاح میں باندھ دیا۔ جب میں اس رشتے میں آ گئی تو مجھے پتہ چلا وہ نہ صرف ضدی اصول پرست غصے والا تھا، بلکہ وہ انسان ہی نہیں جانور تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی۔ دنیا والوں کے سامنے وہ مجھے خوش رہنے پر مجبور کرتا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہوتا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اسی لیے ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی یہ اس کی زندگی میں بہت موت جیسی لڑکیاں آ چکی تھیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کسی اور کی زندگی برباد ہو جائے۔ آمنہ نے کہا وہ اس آدمی کے ساتھ 1 سال ہی رہی۔ میں نے کہا پھر آپ نے اتنے سارے بچے کیسے پیدا کر لیے؟ کیونکہ اس فائل میں تو یہی لکھا ہے۔ اس نے 10 بچے پیدا کیے۔ اس بات پر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اس انسان کے ساتھ میں 1 بچہ پیدا نہ کرتی، اسی لیے کیونکہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے کیونکہ میں کسی بچے کو اس جیسا باپ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہوئی تھی، کیونکہ اگر وہ اس آدمی کے ساتھ 1 سال رہی تو پھر وہ 10 بچے کس کے تھے؟ کیا اس کے نہیں تھے؟ کسی اور کے ساتھ وہ بچے پیدا کیے تھے؟ اس کا کہنا تھا وہ 1 سال ہی رہی تھی، تو 1 سال میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ویسے تو دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ایک ساتھ بہت سے بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا اس فائل میں کوئی جھوٹ کیوں لکھے گا؟ تمہارے خلاف جھوٹ کیوں لکھا گا؟ اس نے کہا وہاں جھوٹ لکھا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی اس کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اس پاگل خانے میں تو کافی سارے پاگل تھے، تو ڈاکٹر کی صرف اسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ جب کوئی انسان کسی پاگل سے بات کرتا ہے تو یہی سوچتا ہے شاید یہ پاگل نہیں ہے، اور جو پاگل خانے میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے جو کہانی مجھے سنائی اس کے مطابق یہ ایک مظلوم تھی، اوپر سے یہ پاگل نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ہر طرح سے سوچنا چاہیے تھا۔ پر پولیس اسے گرفتار کرنا چاہتی تھی، اس کے خلاف جان بوجھ کر ایسی باتیں کیوں لکھے گی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک غریب ماں کی بیٹی تھی، اور پولیس اس کے ماں باپ سے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا جس کو اس نے جان سے مار ڈالا تھا۔ وہ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ میں نے اس کے خلاف کچھ کروایا تھا، اس کو سزا اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا، لیکن پاگل ہونے کی وجہ سے پاگل خانے آ گئی تھی۔ اگر یہ چاہتی تو بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا سوال جواب اسی نے دیا، میں نے کسی کو جان سے مارا تھا، اسی لیے مجھے سزا ملنی چاہیے، نہیں تو میں خود ہی پاگل ہو جاتی۔ اسی لیے جو ٹھیک تھا میں نے وہی کیا۔ پھر وہ 10 بچے کس کے تھے؟
اس سوال کے جواب میں اس نے جواب دیا۔ وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، فائل میں جھوٹ لکھا ہے کہ وہ 10 بچے میرے شوہر سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 10 بچے میرے ہی تھے۔ میں حیران تھی۔ ایک طرف وہ بول رہی تھی کہ اس کے شوہر سے بچے پیدا نہیں کیے، کسی اور کے ساتھ کوئی غلط تعلق بھی نہیں تھا، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی تھی وہ بچے میرے ہی تھے۔ آخر اس کی کوئی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ اسی وجہ سے شاید اسے پاگل خانے چھوڑا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں حیران ہو گئی۔ یہ پہلے بھی جیل میں تھی، وہاں پر ایک سپرڈینٹ تھی۔ اس کے بعد جب وہ جیل چلی گئی تھی، باقی وہاں ہی پوچھنا تھا۔ اس کا نام سویا تھا، اور جب جیل کی ساری عورتیں اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ جب اس سپرڈینٹ نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کے قابو میں آنے والی نہیں ہوں۔ بے شک یہاں پر مجرم ہوں، لیکن اس کی غلامی نہیں کرنے والی۔ اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو ہی جان سے مار دینے والی عورت کے میں بہت خلاف ہوں، کیونکہ شوہر کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور تو نے اتنی گھٹیا حرکت کی تو یہاں آئی ہے، تو نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ بہت سارے کام مجھے اکیلی کے حوالے کر دیتی اور کہتی کہ وقت پر کام ختم ہونے چاہیے، جبکہ یہ سب سے مشکل کام تھا، پھر بھی میں وقت پر کام ختم کر دیتی۔ جب اسے میرے خلاف بولنے کے لیے کوئی بات نہ ملتی اور بھی زیادہ غصہ آتا تھا، وہ میرا نام لیتی، مجھے کہتی، اے حسن کی دیوی ادھر آ۔ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی پر کوئی غرور نہیں تھا۔ اس خوبصورتی نے تو میری زندگی برباد کی تھی۔ ایک رات کو وہ اچانک سے میری کوٹھری میں آ گئی۔ میرے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو اس کے آنے پر بالکل بھی نہیں چونکی، چپ کر کے سو رہی تھی۔ وہ ہماری آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں اس کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ بولی، پر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک آفس جیسی جگہ میں لے آئی، جہاں پر پہلے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں مجھے کیوں لائی تھی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا، تجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نہیں سمجھی تھی مجھے اس آدمی کے ساتھ کہاں جانا ہوگا۔ جیل کے مجرموں کو بھلا یہ جیل سے نکلنے کے لیے کون چھوڑتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بھی جان کر حیران تھی وہ جیل سے زیادہ دور لے کر نہیں گیا تھا۔ صبح مجھے واپس چھوڑ گیا، لیکن میں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ یہ عورت اسی جیل میں رہ کر عورتوں کو سپلائی کرنے کا کام کرتی، اور مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکی تھی۔ وہ مجھے کب سے اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی، تاکہ میرے سے یہ کام آسانی سے کروا سکے اور میری مرضی سے کروا سکے۔ اس بات پر بھی حیران تھی، کچھ عورتیں یہ کام اپنی مرضی سے بھی کرتی تھی، ان کو پیسے بھی ملتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہماری سزا ختم ہو جائے گی تو باہر جائیں گے، تو ہمارے پاس کچھ پیسے تو ہوں گے۔ سب کچھ ہو چکا تھا اور اب میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ کہتی، باہر جا کر بھی یہی کام کرنے پڑیں گے۔ وہ مجھے پیسے دینا چاہتی، میرے سرہانے پیسے رکھ جاتی۔ میرے ساتھ یہی سب کچھ ہونے لگا۔ اسی طرح میرے بچے پیدا ہونے لگے۔ اس فائل کے اندر جھوٹ لکھا ہے، وہ بچے میرے ہیں۔ میں نے اسی جیل میں رہ کر بچے پیدا کیے، پہلے سے پیدا نہیں کیے تھے۔ وہ اسی لیے لکھا گیا تھا، کوئی مجھ پر رحم نہ کرے۔ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ اس جیل کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے؟ تم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے کہا، میں اس کے خلاف کیا کر سکتی؟ سارے جیل کے لوگ اسے ڈرتے تھے اور یہاں پر ہی رہتی تھی۔ پھر میں تو پہلے ہی جیل میں تھی، کیا کر سکتی تھی؟ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں نے کہا، وہ عورت کہاں ہے؟ کیا اس نے نوکری چھوڑ دی ہے؟ کیونکہ جس سپرڈینٹ نے مجھے اندر بھیجا تھا اس کا نام لبنہ تھا۔ وہ اتنی بری نہیں تھی، اس کے اخلاق کا در بہتر تھا۔ میں نے واقعی 10 بچے پیدا کیے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہتی تھی، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر تسلی دینا چاہتی تھی۔
لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا تسلی دے سکتی تھی اس کو ایسی زندگی کے بعد؟ یا آپ کو کس طرح تسلی دے سکتا ہے، کن الفاظ میں تسلی دے سکتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وجہ میں بیٹھی تھی، میں اسے کیسے یہ کہہ سکتی تھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ لیکن ایک سوال تھا جو میرے دل میں تھا، اور شاید وہ بھی اس کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کہا، مجھے پتہ ہے تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں، یہی جاننا چاہتی ہوں، وہ 10 بچے کہاں گئے؟ کیونکہ وہ بچے وہاں پر نہیں تھے، اور اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ میں سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا جواب اسی طرح کا ملے گا کہ شاید برداشت سے باہر ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہاں پر بچے تو نظر نہیں آ رہے نا؟ اس کا مطلب یہی ہے بچے یہاں نہیں ہیں؟ میں نے کہا، یہاں پر نہیں ہیں۔ تو کہاں گئے لبنہ؟ اس نے میرے بچوں کو بیچ دیا کرتی تھی، ایسے لوگوں کو جن کے پاس بچے نہیں تھے۔ اس نے میرے 10 بچے بیچ دیے۔ یہ سن کر حیران رہ گئی، میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ، مجھے صرف ایک بیٹی کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ جس عورت کو اس نے دی تھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی شکل تو پہچانتی ہوں، لیکن یہ نہیں جانتی کون ہے، کہاں ہے۔ مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ وہ رو رو کے چلانے لگی تھی۔ اس کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، شکر کیا بول کر چلی گئی، اسے تسلی دیتی ہوئی۔ تو کیا میں نے اسے کہا، تم فکر نہیں کرو؟ اس نے کہا کہ فکر میرے پاس ہے ہی کیا فکر کے لیے؟ میں نے کہا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہی کچھ ٹھیک ہونے کے لیے کچھ بچا ہے۔ میں وہاں سے نکلی، میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ میری کتاب مکمل ہو چکی تھی، جو بھی کام تھا وہ ہو چکا تھا، میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن آج میرے دل میں اس کی یاد آ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے کیا کروں۔ ادھر ادھر سے پتہ کرتی، میں کچھ نہ کر سکی۔ وقت گزرتا گیا، پھر مجھے کبھی نہیں معلوم ہوا تھا۔ میں نے پھر سے اسے ملنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی زندگی کتنی عجیب تھی۔ ایک دن میں بہت بے چین ہوئی، روتی رہی اس کی وجہ سے۔ جیل گئی تو پتہ چلا رات کو ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا نام، اس کا ذکر، سب۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔